السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے پیغمبر۔ آج ہم اس لیکچر کو ڈسکس کریں گے۔ خدا نے انسانوں تک اپنی ہدایت کو پہنچانے اور اس کو برت کر دکھانے کے لیے انسانوں ہی میں سے اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اس سے پہلے جو انبیاء آئے وہ کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے تھے، لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہوئی۔ آپ پر اتاری ہوئی کتاب قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی آخری اور زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی میں اس کتاب کی روشنی میں ایک مکمل اسلامی زندگی گزار کر زندگی کے ہر شعبے اور ہر فرد کے لیے مکمل اور جامع اسوہ چھوڑا ہے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ پھر آپ کو پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید بنا کر پیش کرتے ہوئے آپ کو بہترین نمونہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی طرح آپ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ زندگی محمد کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف حیثیتوں سے ہر انسان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا لایا ہوا دین انسانوں کے خالق و مالک کا عطا کردہ ہے، اس لیے وہی زندگی گزارنے کا سیدھا اور سچا راستہ ہے۔ لہذا مصائب و مسائل کی اس ماری دنیا کو اضطراب میں کہیں اگر پناہ مل سکتی ہے تو وہ صرف محسن انسانیت کے اسوہ حسنہ میں ہی مل سکتی ہے۔ اب امن و سلامتی کا مفہوم اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ شریعت میں 2 اصطلاحی لفظ استعمال ہوئے، ان میں اسلام اور ایک ایمان۔ ان دونوں کے اگر مادہ کو دیکھیں سلم اور دوسرے کا امن، تو دونوں کے ایک ہی میننگ ہے، یعنی امن اور سلامتی۔ اسی طرح مسلمانوں کے تعارف کے لیے بھی 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک مسلم اور ایک مومن، جو پہلے 2 لفظوں سے مشتق ہیں اور ان کے میننگ تقریباً وہی ہوتے ہیں، یعنی امن اور سلامتی ہی کے ہیں۔ اسلام اور ایمان، اسی طرح جو شخص خود اپنی اور دوسروں کی سلامتی چاہتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو شخص خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے امن چاہتا ہے وہ مومن ہے۔ جس مذہب کی لفظی بنیاد تک امن اور سلامتی پر مبنی ہو اور جس کے ماننے والے کو امن اور سلامتی کا علم بردار کہا جائے، تو غور کیجئے کہ امن و سلامتی کو اس طرح کی تعلیمات اور احکام میں کتنا داخل ہوگا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلمان کی وضاحت اس طرح فرمائی۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کا جان و مال امن اور عافیت میں رہے۔ تو گویا پرامن بقائے باہمی کے سلسلے میں قرآن کی ہدایات نہایت صاف اور واضح ہیں۔ آئیے ہم چند تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، اب ہدایت اور گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے خداؤں کو برا مت کہو، نہیں تو وہ بھی نادانی اور دشمنی میں اللہ کو برا کہیں گے۔ اس سے بڑھ کر پرامن بقائے باہمی کی تعلیمات اور کیا ہو سکتی ہیں کہ مذکورہ آیت کی روشنی میں یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں کسی قسم کی کوئی زبردستی جائز نہیں۔ پھر ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ انتہائی دانش مندی اور ہمدردی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بہتر طریقے پر مباحثہ کرو، یعنی ڈائلاگ کرو۔ تو پہلی اور دوسری آیت میں دنیا کے تمام انسانوں کو ان مشترک باتوں کی دعوت دی جا رہی ہے جن کے قبول کرنے میں کسی کو کوئی عار نہیں ہے، جبکہ تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بات دوسروں کے سامنے نہایت حکمت اور موزت کے ساتھ رکھیں، یعنی دانش مندی اور ہمدردی کے ساتھ اپنا نقطہ نظر ان کے سامنے بیان کریں۔ اب رہی بات دہشت گردی کی، تو یہ شروع سے لے کر آخر تک یہ خلاف اسلام ہے۔ اسلام میں کہیں بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں۔
اس سلسلے میں قرآن میں صاف واضح طور پر وضاحت ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردی کا کہیں سے کہیں تک بھی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کیا یا دنیا میں فساد برپا کیا تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اسی طرح ایک اور مفہوم ہے، فرمایا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر فرمایا آؤ ہم سب ایک ہی کلمہ پر اتفاق کر لیں جو ہمارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے بجائے ہم خود آپس میں ایک دوسرے کو معبود نہ بنا لیں۔ اس آیت کو ہم صرف دعوتی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہم سب کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ اس میں دعوتی نقطۂ نظر کے بعد ایک اور نقطہ بھی پوشیدہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم اس کو تاریخی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یعنی ابتدا میں تو سب کا دین ایک تھا، سب لوگ ایک ہی نفس کی اولاد ہیں، تو بعد میں لوگوں نے الگ الگ راہیں نکال لیں۔ تو اس آیت میں وضاحت ہے کہ پہلے تم ہم سب ایک ہی نقطہ اور ایک ہی کلمہ پر جمع تھے، آؤ پھر اسی کلمہ کی طرف لوٹ چلیں اور اسی نقطے پر دوبارہ جمع ہو جائیں۔ قرآن مجید میں وما کان الناس الا امۃ واحدہ، کہ لوگ ابتدا میں ایک امت تھے اور یعنی بعد میں لوگوں نے اختلاف پیدا کیا اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو اگرچہ وہ باغی اور سرکش ہو اور اپنی طرف بلائے اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت اور پیار نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی طرح ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام دوسروں کو اپنی طرف بلائے اور اس کی نگاہ میں ان کے لیے پیار نہ ہو، ہمدردی نہ ہو، اس کے لہجے میں محبت کے جذبات کی گرمی نہ ہو اور انسیت اور اپنائیت کا شائبہ نہ ہو؟ درج تعلیمات نبی کے اوپر آؤ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اپنے اوپر ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے لوگوں کے جن معاملات کا فیصلہ فرمائے گا وہ قتل کے معاملات ہوں گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اس کو اپنی مخلوق میں سب سے محبوب وہ شخص ہے جو اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان جو تعلیمات ہیں اور قرآن کی یہ تعلیمات ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کا کتنا بڑا حصہ امن اور سلامتی کی تعلیمات اور اس کے متعلق احکامات سے وابستہ ہے۔ لیکن اگر صرف احکامات و تعلیمات، اصول اور ضوابط اور قوانین سے متعلق کتابیں ہدایت اور اتباع کے لیے کافی ہوتی تو اللہ ہدایت کے لیے نبیوں کو نہ بھیجتا۔ لیکن اس باری تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ انسان کی فطرت سے واقف تھا کہ جب تک عملی نمونہ نہ ہو وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اسی بنا پر اگر آپ غور کریں تو بہت سے مذاہب ہیں جن کی کتابوں کی تعلیمات ان کے میدان عمل سے ذرا برابر بھی میل جول نہیں کھاتی۔ مثلاً عیسائیت جن کی تعلیمات میں عفو کا بہت اونچا مقام ہے، لیکن اس مذہب کے پیروکار میں بہت کم لوگ اس راہ پر گامزن ہیں، اور یہ چیز اس مذہب کی مقبولیت میں مانے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ لیکن چونکہ دین اسلام ابدی اور سرمدی دین ہے، لہذا اس کے متعدد اور لاتعداد امتیازات میں ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح اس مذہب میں قانون کے لیے ایک کتاب قرآن ہے جو افضل کتاب ہے، اسی طرح اس کو عملاً ثابت کرنے کے لیے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بھی مکمل زندگی ہے جو افضل خلائق ہے۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی تاریخ و سیرت اور حدیث کی کتابوں میں موجود اور محفوظ ہے۔ اس سلسلے میں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک آپ کا زمانہ جو ابتدا میں زمانہ جاہلیت تھا، اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کی کوششیں کیا رہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نبوت کا جو پرامن ماحول آپ نے کیسے پیدا کیا، اور پھر تیسرا مدنی زندگی میں آپ کی امن اور سلامتی کے چند نمونے ہم بطور مثال کیا کریں گے، پیش کریں گے۔ اب زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امن کی کوششیں اگر اس کو دیکھیں تو نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس مقصد سے جمع ہوئے کہ سب لوگ مل کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں اور مظلوم کی مدد کریں، تو اس معاہدے کو حلف الفضول بھی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ اب بھی اگر مجھے ایسے معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ تو یہ واقعہ
اور اس واقعے پر بعد از آپ کا نبوت آپ کا یہ تبصرہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امن و سلامتی کی محبت آپ کے اندر فطری طور پر اللہ نے رکھ دی تھی۔ پھر ایک اور واقعہ، حجر اسود کی تنصیب پر جب مختلف قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہوئی اور قتل و قتال کا اندیشہ پیدا ہو گیا، ایسے موقع پر مکہ کے بزرگ نے تجویز پیش کی کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آئے گا وہ حجر اسود کا فیصلہ ہمارے درمیان کرے گا، اور کل سب سے پہلے کعبہ میں آنے والی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس کے وسط میں پتھر رکھا اور ہر قبیلے سے ایک نمائندہ طلب کیا اور ان سب سے کہا کہ وہ چادر کے کنارے پکڑ کر حجر اسود کو اس جگہ تک لے جائیں جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اس جگہ نصب فرما دیا۔ تو اس طرح ایک بڑے فتنے کا سدباب ہوا اور امن کی فضا قائم رہی۔ مکہ کے ماحول کو دیکھ کر یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص ہوتا تو پہلے تو لوگ اسے تسلیم ہی نہ کرتے۔ وہ تو حضور کی ذات تھی جن کی صداقت اور امانت ہر کوئی تسلیم کرتا تھا۔ اگر تسلیم کر بھی لیتے، اگر کوئی شخص کی اور کو تسلیم کر بھی لیتے تو وہ ترکیب جو حضور نے اپنائی شاید کسی قبیلہ کے ذہن میں، کسی شخص کے ذہن میں نہیں آتی۔ تو وہ ترکیب جو حضور نے اپنائی کسی قبیلہ کو شکایت بھی نہ رہی اور معاملہ بھی رفع دفع ہو گیا۔ تو اس کے ذہن میں دوسرا طریقہ اختیار کیا، اگر کوئی کرتا تو اختلاف کا سبب بن جاتا۔ اگر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے قبیلے کے لیے اس شرف کو خاص کر دیتے، لیکن امن کی فضا کو باقی رکھنے کے لیے آپ نے ایسا ہی۔ اس کے بعد آپ کی اگر ہم مکی زندگی پر نظر دوڑائیں تو یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں امن و سلامتی کے نمونوں سے بھرپور ہے، لیکن مدنی زندگی میں امن و سلامتی کا گوشہ نہایت ہی وسیع ہو گیا۔ مکی زندگی میں آپ اپنی قوم سے واسطہ تھا، تو مدنی زندگی میں آپ کے تعلقات عالمی ہو گئے۔ مختصر عرصے میں چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہونے کے باوجود جس طرح آپ نے امن کو بحال رکھتے ہوئے اپنے مقصد اصلی کو پورا کیا، اس پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ایک طرف مکہ کے مشرکین تھے اور دوسری طرف داخلی منافقین، تیسری طرف یہود اور چوتھی طرف مخالف نصارہ کے بعض قبائل، اور پھر آخر یہاں وقت کی دو سلطنتوں کی مخالفت۔ ان سب کے درمیان ایک پرامن نظام کو قائم کرنا ایک ایسا کارنامہ ہے جو آپ سے پہلے نہ کسی نے انجام دیا اور نہ آپ کے بعد کوئی اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ چونکہ مدنی زندگی نہایت وسیع اور لامحدود ہے، اس بنا پر الگ الگ مختلف گوشوں سے جائزہ لینا مناسب ہوگا۔ اگر آپ کی خانگی معاملات میں دیکھیں تو ازواج مطہرات کے درمیان مساوات، غلاموں سے محبت اور الفت، بدعوں کے ساتھ جاہلانہ رویوں پر عفو درگزر اور صحابہ کی صحیح تربیت کے ذریعے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرامن فضا قائم کی، یہ آپ کی مدنی زندگی کا حصہ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی بھی مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ کسی کام کے بارے میں کہا کہ یہ تم نے کیوں نہیں کیا اور یا کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح ایک بدو آ کر چادر سے آپ کی گردن کھینچنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح اگر آپ کی مکی زندگی پر نظر دوڑائیں تو نبوت کے ملنے کے بعد سب سے پہلے جب آپ کو اس صفحہ پر چڑھ کر لوگوں کو دعوت دی تو ابو لہب نے جواب میں کہا کہ غارت ہو جاؤ، یہ کیا بات تھی، اسی کے لیے تم نے یہاں ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ تو دعوت کا یہ پہلا قدم تھا جس پر مخالف کے شور و واویلا کرنے پر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سکوت اختیار کیا۔ اگر اس موقع پر ایک لفظ بھی کہتے تو پھر معاملہ طول اختیار کر جاتا اور امن کی فضا مقدر ہو جاتی۔ اسی طرح دعوت عام کی مہم کا دوسرا قدم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، آپ نے اپنے تمام خاندان کو کھانے پر بلایا اور فراغت طعام کے بعد آپ نے اپنے تعاون کی تشکیل کی، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے تعاون کا اعلان کیا تو تمام سردار نے کہکا لگایا، لیکن پھر بھی آپ نے سکوت اختیار فرمایا، خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی طرح جب آپ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے سعد بن ابی وقاص کو مشرک نے زخمی کر دیا جو کہ خون کی سب سے پہلی دھار تھی جو مکہ کی خاک پر خدا کی راہ میں بہی، اس پر بھی کوئی رد عمل نہ کیا گیا۔ پھر جب ایک مرتبہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں کھڑے ہو کر اس دعوت کا اعلان کیا کہ تو مشرکین نے آپ کو برا بلا کہا، کسی نے شاعر تو کسی نے کاہن کہا، لیکن حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے رہے اور بذات خود کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ انداز میں ان کی باتوں کی تردید کی۔ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے انتشار انگیزی، دلائل، استہزاء، ہنڈا گردی، ہر ممکن صورت کو اختیار کیا گیا۔ محلے کے پڑوسی جو بڑے بڑے سردار تھے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت شور مچاتے، تالیاں بجاتے،
اور اوجھڑیاں لا کر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتے، گلا گھونٹتے، لیکن سب پر آپ نے ان پر کیا کیا؟ صبر کیا، اور آپ نے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح معاشرتی طور پر بطور نمونہ اگر ہم مدنی زندگی میں دیکھیں تو اخوت اس کی نادر و نایاب مثال ہے، جس کی نظیر ملنا ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے سب کو چھوڑ کر مدینہ آئے تو سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا تھا، جس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کے ذریعے نکالا۔ اگر اس میں تھوڑی بھی تاخیر ہوتی تو یہ چیز بہت سے مفاسد کے وجود کا ذریعہ بن جاتی۔ اس سلسلے میں آپ کی وہ حدیث امن کے قیام کی کالا مثال ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں مگر تقویٰ کی۔ ملکی سطح پر اور مدنی زندگی میں امن کے لیے جو کوششیں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ان میں سے بہتر کوشش یہ تھی کہ آپ نے مدینہ آتے ہی وہاں کے یہود سے عہد کیا کہ ہم آپس میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، اگر کوئی خارجی حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اس طرح حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے دیگر قبائل سے بھی کیا۔ تو عالمی سطح پر حضور نے جو کوشش کی، ان میں ایک تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں جو آپ نے دنیا کے مختلف بادشاہوں کو امن کی تعلیمات سے متعلق بھیجے اور ان کو کلمہ حق کی دعوت دی اور امن و سلامتی کی طرف بلایا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔